صل على سيدنا ومولانا محمد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سورۃ النساء، اس کی پہلی آیت پر کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو، ڈرو تمہارے اس رب سے جس نے پیدا کیا تم کو۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے اعلیٰ اور اولیٰ اور اتم کلام ہے۔ اس سے اچھا کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ تفسیر کی ضرورت کیا ہے، وہ بڑے نادان ہیں۔ تفسیر کا دامن تھامے بغیر اللہ کے کلام کی گہرائی میں پہنچ نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے، ورنہ ہم اپنی عقل سے اللہ کے کلام پر نہیں بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں بڑی باریک بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، انسان، الناس، سب کو شامل کر لیا، مسلمان غیر مسلم سب کو، کیونکہ آنے والی جو بات ہے اس بات کی گہرائی پر اگر چلے جائیں گے تو سب کو ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت کی مالک ہے۔ آنے والی بات صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، آنے والی بات پوری انسانوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آنے والی بات مسلمانوں کو سمجھنے والی بات، روزہ رکھو ایمان والو۔ لیکن یہاں جو آنے والی بات ہے وہ انسانوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے اور انسانوں کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگوں ڈرو تم اس تمہارے رب سے. دو باتیں ہیں یہاں پر، بلکہ تین باتیں. ایک، جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، الحمدللہ، جو ہم ہیں، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کو مانتی ہی نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ مانتی ہے. ایسی عقلوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور ایک جماعت وہ ہے نہ صحیح اللہ کو مانتی ہے، نہ جھوٹے اللہ کو مانتی ہے، بلکہ کسی ہی کو مانتی نہیں ہے. کہتی ہے کہ دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے. جو کچھ ساری کائنات میں چل رہا ہے اس کے چلنے کے سسٹم کو سائنس کہتے ہیں، بس چل رہا ہے. یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ دنیا کب سے ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کب تک چلے گی، اور اس پر اپنی عقل کو لگا کر وہ قیامت کا تک انکار کر رہے ہیں. یہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ماننا پڑے گا اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے. ایک ہے ذات جو کائنات کو چلا رہی ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ خود بن جاتی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے. کوئی ایک چیز بتا سکتا ہے انسان کہ وہ آپ خود بن رہی ہیں؟ ہماری اپنی ضرورت کی چیزیں آپ خود نہیں بنتی ہے. یہ پوری کائنات آپ خود کیسے بن جائے گی؟ کوئی ہے ذات بنانے والی. سب سے پہلے اسے ماننا پڑے گا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی تمہیں اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ دعوت تو نبی دیے، معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کو اس طریقے سے پہچانا کہ اللہ ہے، وہ ایسے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں سوچتا یہ ہوں لیکن ہوتا یہ ہے. تو میں نتیجہ نکال لیا کہ میرے ارادوں پر بھی حکومت کسی کی ہے. سبحان اللہ. وہی حضرت علی ایک جگہ جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت تاگا بنا رہی تھی چرخے سے. تاگا بنانے کو تاگا کاتنا بولتے پیور اردو میں. اب آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا تاگا بنا رہی تھی. چرخا، چرخا معلوم نہیں ہے آپ کو؟ گاندھی جی جو رکھ لے کر بیٹھے ہیں، چرخا بولتے اسے، اس سے تاگا بناتے اس زمانے میں. تو حضرت علی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں صاحب ایمان ہوں. ماشاءاللہ. اللہ کو مانتی ہے؟ جی مانتی ہوں. نبی کو بھی مانتی ہوں. اچھا یہ بتا کہ تو نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ اس نے کہا کہ سمپل، یہ معمولی جو چرخہ ہے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں نہ چلاؤں تو چلتا نہیں. تو میرے چرخے سے میں نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا کہ ایک معمولی سا چرخہ میرے چلائے بغیر چلتا نہیں. یہ پوری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو میں سمجھ گئی کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے. اور ایک دیہاتی کسان سے ایک صاحب ایمان نے پوچھا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ یہ تمام باتیں میں اس وقت بیان کرنا چاہتا تھا جب شمائل صاحب کا ایک مناظرہ ہوا تھا. میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا، بہت لمبی بات ہو گئی تو میں تمام باتیں میں اس وقت چھوڑ دیا تھا. اب ذہن میں آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے ایک جگہ پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک کسان کو دیکھا تو اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں صاحب ایمان ہوں.
اچھا تو نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے بھینس کو دیکھ کر میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، بھینس معلوم؟ ارے بھینس کو دیکھ کر میں نے اللہ کی معرفت کو پایا۔ اس نے کہا کہ اللہ والے نے پوچھا آپ نے اللہ کی معرفت کو بھینس سے کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھا کہ بھینس پانی پیتی ہے، چارہ کھاتی ہے، دونوں پیٹ کو جاتا ہے، جب نکلتا ہے پیٹ کے اندر سے ایک نالی پیشاب کی نکل کر آ جاتی ہے اور ایک نالی دودھ بن جاتی ہے۔ اس بھینس کے پیٹ کے اندر کوئی ذات کی طاقت چل رہی ہے جو اندر اس قسم کی تقسیم کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کبھی یہ جو جانور کٹتے ہیں وہاں جا کر دیکھیں، آپ بالکل پتلا سا ایک پردہ رہے گا، دو حصے ہو جائیں گے، ایک پیشاب کی تھیلی بن جاتی ہے اور ایک دودھ کی تھیلی بن جاتی ہے۔ اندر کا کنٹرول اتنا زبردست ہے میرے رب کا کہ پیشاب میں سے ایک قطرہ نہ دودھ کو جاتا ہے، نہ دودھ کا کوئی قطرہ پیشاب کو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ غرض بات لمبی ہو جائے گی، عرض کرنا ہے مجھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، آنے والی بات تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قرآن سے خطاب کیا ہے۔ سننا ہے نہیں سننا ہے تمہاری مرضی۔ اب آپ بولیں گے کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ قرآن سے پورے انسانوں کو خطاب کر رہا ہے تو پھر سن رہے ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں سننے والا نہیں سننے والا اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہو جائے گا۔ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہاں خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں بول رہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے اس رب سے ڈرو۔ کل میں نے ہلکا سا نکتہ بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نام کے بجائے رب کا لفظ رکھا ہے، رب۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میں تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں، تمہارا میں رب ہوں، بغیر کسی مقصد کے تم کو میں پال رہا ہوں۔ ایک ترجمہ رب کا یہ بھی آتا ہے، رب اس پالنے والے کو کہتے ہیں جس کو پالا جاتا ہے اس سے پالنے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ افطار میں سموسہ کھائی نہیں دکھتا، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ رب کے کئی ترجمے آتے ہیں، اس میں سے ایک ترجمہ کیا، رب اس پالنے والے کو کہتے ہیں، پلنے والا جو ہوتا ہے اس سے پالنے والے کو کوئی فائدہ نہیں اور پالنے والے کا کوئی مقصد نہیں۔ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، ماں باپ کو حقیقت میں رب نہیں کہیں گے، اس لیے پالتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر ہمارے پالنے کا قرض ادا کریں گے۔ مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کو پالتا ہے، مقاصد اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چلے جائیے کہیں بھی، پالنے والا جس کو پالتا ہے اس سے کسی نہ کسی قسم کا مطلب رکھ کر پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کیسے شکر ادا کریں، وہ پالتا ہے ہم کو، لیکن ہمارے سے اسے کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پالتے ہیں، پیدا کیوں کرے، وہ راز وہ جانتا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے کہ جب آپ کو بندوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ بندوں کو کیوں پیدا کیے، کیوں پال رہے ہیں؟ وہ ہے پالنے والا اسے۔
میں ہی پالا تو تجھے کیا بول کر اگر انہیں پوچھ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ رب کا استعمال فرمایا ہے، ڈرو تمہارے اس رب سے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے ہیں ڈرو تمہارے رب سے، نہیں بول رہے ہیں ڈرو تمہارے اس رب سے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ عزیز تمہیں بھی کالج میں پڑھے ہیں، سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ڈرو تمہارے رب سے، یہ نہیں بول رہے ڈرو تمہارے اس رب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے باتوں کا تعلق پہلے کی باتوں سے ہے۔ کس رب سے ڈرے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو کیا کیا؟ پیدا کیا، من نفس واحدہ، سبحان اللہ، ایک جان سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آدم سے نہیں بول رہے ہیں، آدم کی اولاد سے بول رہے ہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے، توجہ سے سنو، پوری توجہ سے سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت سے آدم علیہ السلام سے خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آدم سے خطاب کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ انداز استعمال نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے، کم نہیں بولتے، کا بولتے، خلقکم، کم 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 کا مطلب تمہیں سب۔ آدم سے اگر بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے خلقک، پیدا کیا تجھ کو، من نفس واحدہ نہیں بولتے، ایک جان سے پیدا کیا، آدم کو نہیں بولتے، بلکہ آدم کو بولتے من تین، تم کو مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم سب کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ مدرسے میں پڑھے سو سبق، میں تم نہ بٹھا لے کو پڑھا لے کو ہوں۔ کیا تنویر صاحب، کیا مولانا، اللہ ہمارے اساتذہ کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ یہی ہے سبق۔ کیا مولانا، لوگ سمجھتے ہیں مدرسوں میں صرف کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، اور بچوں کو پکڑ کر لا کر مدرسے میں بھر کو مدرسے میں پڑھانے والے تنخواہیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ سمجھیں، جب تمہیں جاؤ، جا کر بیٹھو، جاؤ۔ مجدد دعوت و تبلیغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا ایک نظام بنا کر بھی اپنے دور میں تبلیغ سے جو جڑتے تھے ان کو فرماتے تھے کہ تمہارے کام کو سامنے رکھ کر مدرسوں کی محنت کو حقیر نہ سمجھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خالی میں ترجمہ کرتے کرتے ہمارے طرف سے ہم نے کیا تھا، اللہ کا فضل پہلے نہ ہوتا، بعد نبی کا صدقہ نہ ہوتا، بعد ہمارے ماں باپ کی محنتیں اور دعائیں اور ارادے نہ ہوتی، اور اس کے بعد اساتذہ کرام کی محنتیں نہ ہوتی، تو پھر آج ہم یہ تمام باتیں کہاں بولتے؟ مدرسوں کا یہ فیض ہے۔ وہ 3 دن سے میں ایک ہی لائن کے اندر ہوں، ادنا طالب علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے مفسروں کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن میں آپ لوگوں کی بھی تعریف کرتا ہوں، اللہ آپ کو بدلہ دے۔ جس توجہ سے آپ لوگ سنتے ہیں نا، اس سے مجھے بولنے میں بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب مدرسوں کا فیض ہے۔ غرض حضرت الیاس علیہ الرحمہ دعوت میں جڑنے والوں سے کہتے
کہ تم اس کام میں لگ کر مدرسوں کے کام اور محنت کو حقیر نہ سمجھنا. تم نہ دین سے جوڑنے کے لیے جو نظام بنانے والا اس وقت تمہارے بیچ میں ہے وہ بھی مدرسے سے آیا ہوا ہے. حضرت الیاس علیہ الرحمہ کسی کالج سے آ کر دعوت و تبلیغ کا نظام مضبوط نہیں کیا. کسی یونیورسٹی کے زبردست اسٹوڈنٹس نہیں تھے وہ. یہی مدارس عربیہ کے ایک فارغ دیوبند کا ایک چمکتا سورج اور چاند تھے. باہر نکل کر دیکھا. میں یہی بارہا کہتا ہوں اللہ تعالی حضرات علماء دیوبند سے ہر لائن کا کام لیا. کسی سے ختم نبوت کا کام لیا, کسی سے آزادی ہندوستان کا کام لیا, کسی سے کچھ لیا, کسی سے کچھ لیا. تو اسی دارالعلوم دیوبند سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کام اور صحابہ کے مشن کا بھی کام لیا, جسے ہم اپنی زبان میں دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. دیکھا کہ جو کام نبیوں کا اللہ نے امت کو سونپا تھا وہ کام امت چھوڑ چکی ہے, اور اس کام کو اگر امت چھوڑ دیتی ہے تو اعمال ہی غارت نہیں ہوتے, ایمان بھی غارت ہو جائے گا. اللہ نے بہت بڑا کام حضرت الیاس علیہ الرحمہ سے لیا, اور حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھے سب کو مدرسے میں بلا کر داخل کرنا یہ سب کی بات نہیں ہے, اور سب کو مکتب میں بٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. پھر بھی ان کو دین سے جوڑ کر رکھنے کے لیے یہی طریقہ ایک ہے. بعضے تو یہاں تک کہے یہ تمام کام کا جو نظام ہے وہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقل نہیں, بلکہ اللہ نے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کی ترتیب کا طریقے کا الہام عطا فرمایا. غرض یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پوری آیت پاک میں پوری انسانیت ہے سوائے حضرت آدم کے. آدم سے خطاب نہیں ہے اس میں, گرامر کے اعتبار سے بھی آدم سے خطاب نہیں ہے, اور بعد آنے والی حقیقت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت سے آدم مراد نہیں. اور بات پکی ہے اس آیت سے نازل قرآن ہونے کے بعد کہ انسان نہیں, اللہ تعالیٰ اس آیت کے معنی اور ترجمے کے ذریعے سے آدم کی اولاد اول سے لے کر پوری انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں. اور تفصیل کی باتیں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے آ جائیں.